یہ بات ہے فیبروری 1948 کی اور لوکیشن قریب وہی تھی جہاں MH370 2014 میں آخری بار ریڈار پہ دیکھا گیا تھا، یعنی کہ اسٹریٹ آف ملاکا۔ یہ جگہ ملیشیا اور انڈونیشیا کے درمیان ایک پتلی سی سمندری پٹی ہے جہاں سے دنیا کے ہزاروں بحری جہاز گزرتے ہیں۔ اس دن موسم بالکل صاف، سمندر خاموش اور ہوا عام دنوں کی طرح بالکل پرسکون تھی۔ اسی راستے پر امریکن اور برٹن کے کئی بحری جہاز سفر کر رہے تھے۔ سب کچھ نارمل چل رہا تھا، لیکن اچانک وہاں موجود کئی شپس کے ریڈیو کو ایک عجیب سا سگنل ملتا ہے۔ زیم ٹی وی کے ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، یہ ملنے والا عجیب سگنل مورس کوڈ فارمیٹ میں تھا۔ مورس کوڈ کمیونیکیشن کا ایک اولڈ اسکول طریقہ ضرور ہے، لیکن یہ آواز والے میسیجز سے کہیں زیادہ ریلائبل ہوتا تھا۔ نارملی ریڈیو پر اگر آواز ٹرانسمٹ کی جائے تو وہ ڈیپینڈ کرتی ہے ڈسٹینس، ایٹماسفیئر میں موجود رکاوٹیں جیسا کہ فاگ، ڈسٹ اور ہیومیڈیٹی، اور لائن آف سائٹ پہ۔ اور جب رکاوٹیں ہوتی ہیں تو آڈیو میسج پوری طرح سے ریسیور تک نہیں پہنچ پاتا، یا تو وہ فیڈ ہو جاتا ہے یا ریسیور اینڈ پہ کافی ڈسٹورشن کے ساتھ پہنچتا ہے۔ اس کے برعکس مورس کوڈ ڈاٹس اور ڈیشز کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے جس کو ریسیور اینڈ پہ ڈی کوڈ کر کے انگلش کا پورا سینٹینس بنایا جا سکتا ہے۔ اس میسج کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو ہزاروں کلومیٹر دور تک ایٹماسفیئر کی رکاوٹوں کے باوجود بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ اس دن ملاکا اسٹریٹ پہ شپس کو جو مورس کوڈ ملا تھا اس کی شروعات کچھ اس طرح کی تھی: 3 ڈاٹس، 3 ڈیشز اور پھر دوبارہ 3 ڈاٹس، اور یہی پیٹرن 2 مرتبہ ریپیٹ ہوا اور آگے ڈاٹس اور ڈیشز کا ایک لمبا سلسلہ لکھا تھا۔ مورس کوڈ سے اس کو ڈیکوڈ کیا جائے تو شروعاتی حصے کا مطلب ہے SOS SOS۔ پورے میسج کی ٹرانسلیشن کچھ ایسی بنتی ہے: SOS SOS اسٹیم شپ SS اورنگ میڈن کی طرف سے درخواست ہے کہ شارٹ ویو وائرلیس والے جہاز ڈاکٹر سے رابطہ کریں فوراً۔ یہ تھا ریسیو ہونے والا پہلا میسج۔ اس کے بعد بغیر کسی انتظار کے دوسرا میسج آتا ہے اور اس کی ٹرانسلیشن کچھ ایسی تھی: غالباً سیکنڈ آفیسر مر چکا ہے، کریو کے دوسرے افراد بھی مر گئے ہیں، میڈیکل مشورہ نہ دیں، SOS جنگی جہاز سے فوری مدد کی درخواست ہے۔ اس دوسرے میسج کے بعد اورنگ میڈن نے اپنی پوزیشن بھیجی اور پھر آخری میسج بھیجا جو شاید انکمپلیٹ تھا۔ آخری میسج میں صرف تھا I die اور میسج ختم۔ اس آخری میسج کے بعد ایک لمبا سناٹا چھا گیا۔ دوسرے جہازوں کے ریڈیو آپریٹرز نے فوراً واپس سے جواب دیا، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اگلے کئی منٹوں تک یہ خاموشی برقرار رہی اور جن جن شپس کو بھی یہ میسج ملا تھا ان کو کلیئر ہو گیا کہ SS اورنگ میڈن نامی اس شپ کے ساتھ کچھ بھیانک ہوا ہے۔ یہ خوفناک میسیجز ملنے کے بعد سلور اسٹار نامی سب سے قریبی ایک امریکن مرچنٹ شپ تھی۔ سلور اسٹار کے کیپٹن نے اس لوکیشن تک جانے کا فیصلہ کیا جہاں سے سگنل آیا تھا۔ انہوں نے اپنا راستہ بدلا اور تیزی سے SS اورنگ میڈن کی طرف بڑھنے لگے۔ پہلے تو انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید جہاز ڈوب رہا ہے یا اس پر حملہ ہوا ہے۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد سلور اسٹار جب اس لوکیشن کے قریب پہنچی تو انہوں نے دوربین کی مدد سے دیکھا کہ اس لوکیشن پر واقعی ایک بحری جہاز کھڑا ہوا ہے۔ جب وہ اور زیادہ قریب پہنچے تو سلور اسٹار کا کریو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ SS اورنگ بالکل ٹھیک حالت میں ہے۔ نہ تو جہاز کہیں سے ڈیمیج تھا، نہ ہی اس میں پانی بھرنے کے کوئی نشانات تھے۔ وہ بس خاموشی سے پانی کے اوپر تیر رہا تھا۔ اگر کچھ عجیب تھا تو وہ یہ کہ اسٹیم انجن ہونے کے باوجود اوپر چمنی سے کوئی دھواں نہیں نکل رہا تھا۔ سب سے عجیب بات یہ کہ ڈیک پر کوئی حرکت نہیں تھی۔ اتنا بڑا جہاز اور بالکل خاموش۔ سلور اسٹار کے کیپٹن کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ انہوں نے لاؤڈ اسپیکر پر کئی کالز دیں، ہارن بجائے، لیکن وہاں سمندری لہروں کے سوا کوئی آواز نہیں تھی۔ آخرکار سلور اسٹار کے کیپٹن نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ایک ٹیم کو اس جہاز پر بھیجیں گے تاکہ اس راز سے پردہ اٹھایا جا سکے۔ جب ایک ریسکیو ٹیم SS اورنگ میڈن پر چڑھی تو اندر کا ماحول کافی ٹھنڈا ہو رہا تھا اور بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اتنے میں ان کی نظر پہلی لاش پر پڑی۔ یہ کوئی عام لاش نہیں تھی بلکہ اس آدمی کا چہرہ خوف سے بگڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں اور منہ پورے کھلے ہوئے تھے۔
ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے مرتے وقت اس نے انتہائی خوفناک منظر دیکھا ہو۔ اس کی باڈی اکڑی ہوئی تھی اور ہاتھ آگے کی طرف پھیلے ہوئے تھے، جیسے وہ کسی چیز کو روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ریسکیو ٹیم آگے بڑھی تو انہیں اور بھی لاشیں ملی۔ ڈیک پر ہر طرف باڈیز بکھری ہوئی تھیں۔ کیپٹن اپنی جگہ پر ہی مرا ہوا تھا، باقی آفیسرز برج پر مرے ہوئے تھے، یہاں تک کہ شپ کا کتا بھی مرا ہوا ملا۔ اس کتے کی موت بھی نارمل نہیں لگ رہی تھی، وہ بھی اکڑا ہوا تھا اور اس کا منہ بھی کھلا ہوا تھا۔ سب سے حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ کسی بھی باڈی پر کوئی زخم کے نشانات نہیں تھے، نہ خون بہا تھا، نہ کوئی چوٹ لگی تھی، نہ ہی کسی لڑائی کے نشانات وہاں ملے۔ بس سب کے چہروں پر وہی ایک خوفناک ایکسپریشن تھا۔ ریسکیو ٹیم جب ریڈیو روم میں پہنچی تو وہاں اسی ریڈیو آپریٹر کی لاش ملی جس نے یہ سارے ریڈیو میسیجز بھیجے تھے۔ اس کی انگلیاں ابھی بھی مورس کوڈ کے کی پر اسی حالت میں تھیں جب اس نے آئے ڈائے کا میسج بھیجا تھا۔ سلور اسٹار کی ریسکیو ٹیم کو ایک بات تو کنفرم ہو چکی تھی کہ یہاں پر کچھ بہت ہی ایب نارمل ہوا ہے، کیونکہ لاشوں پر کوئی واضح چوٹوں کے نشانات نہیں تھے اور سب کی موت خوف کے مارے ہی ہوئی ہے۔ اس پوائنٹ پہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جہاز کو رسیوں سے باندھ کر نزدیکی پورٹ پر لے جایا جائے تاکہ اس پر مزید انویسٹیگیشن کی جا سکے۔ ابھی ریسکیو ٹیم نے رسیاں باندھنا شروع ہی کی تھیں کہ جہاز کے نچلے حصے کارگو ہولڈ نمبر 4 سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ پہلے ہلکا دھواں ہی تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے آگ بھڑک اٹھی۔ یہ آگ اتنی تیزی سے پھیلی کہ ریسکیو ٹیم کے پاس بھاگنے کے سوا کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ وہ فوراً اپنی چھوٹی بوٹس میں واپس کود گئے اور اپنی جان بچا کر سلور اسٹار کی طرف چلے گئے۔ جیسے ہی وہ اپنے جہاز پر واپس پہنچے، ایس ایس اورنگ میڈن میں زبردست دھماکہ ہوا جس نے جہاز کے ملبے کو دور دور تک سمندر میں پھیلا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مسٹیریس جہاز اپنے تمام رازوں اور ان خوفناک لاشوں کے ساتھ سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ اب وہاں کوئی ثبوت نہیں بچا تھا، صرف گواہی تھی سلور اسٹار کے کریو ممبرز کی جن کے سامنے یہ سارا واقعہ ہوا تھا۔ چونکہ کوئی ثبوت ہی موجود نہیں تھا، اسی لیے کئی لوگوں نے اس کو من گھڑت کہانی کہا اور کچھ لوگ اس پر کانسپائریسی تھیوریز بنانے لگے۔ کچھ ریسرچرز کا کہنا تھا کہ ایس ایس اورنگ میڈن نام کا کوئی جہاز آفیشلی رجسٹر ہی نہیں تھا۔ لائڈز شپنگ رجسٹر جو دنیا کے تمام جہازوں کا ریکارڈ رکھتا ہے، اس میں اس جہاز کا کوئی نام نہیں ملا۔ لیکن دوسری طرف اس واقعے پر یقین رکھنے والے ریسرچرز مانتے ہیں کہ یہ ورلڈ وار 2 کے فوراً بعد کا دور تھا۔ اس وقت بہت سے بحری جہاز فیک ناموں سے چلتے تھے یا رجسٹرڈ ہی نہیں ہوتے تھے۔ ہو سکتا ہے ایس ایس اورنگ میڈن بھی ان میں سے ہی ایک ہو، یا وہ کسی اللیگل ایکٹیویٹی میں ملوث ہو تبھی اس کو رجسٹر نہیں کروایا گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد 1954 میں ڈچ نیوز پیپرز میں ایک آرٹیکل چھپتا ہے جس میں ایس ایس اورنگ میڈن کا یہ سارا واقعہ بیان کیا گیا۔ اس میں کچھ لوگوں کے انٹرویوز بھی چھپے جو اس مسٹیریس جہاز پر پہلے کام کر چکے تھے۔ ان میں کچھ کریو ممبرز تھے جن کا کہنا تھا کہ اورنگ میڈن اللیگل گڈز اسمگل کرنے کے کام میں آتا تھا، اسی لیے شاید اس کو رجسٹر نہیں کروایا گیا تھا۔ ان کے بیانات سے جب جہاز کے مالک کو ٹریس کرنے کی کوشش کی گئی تو ثبوتوں کی کمی کی وجہ سے مالک کا بھی پتہ نہ لگ سکا۔ اس واقعے کے کئی سالوں بعد مئی 2003 میں امریکن انٹیلیجنس ایجنسی CIA نے کچھ سیکرٹ فائلز کو پبلک کیا، جس میں ایک فائل اسی مسٹیریس جہاز ایس ایس اورنگ میڈن سے ریلیٹڈ تھی۔ یہ ایک لیٹر تھا جو 29 مئی 1958 والے دن CIA کو لکھا گیا تھا۔ اس لیٹر میں اس حادثے کی تمام ڈیٹیلز کے ساتھ لکھنے والے نے مینشن کیا تھا کہ مجھے یقین ہے ایس ایس اورنگ کی ٹریجڈی اگر سالو ہو گئی تو یہاں غائب ہونے والے کئی ایئر پلینز اور بحری جہازوں کی مسٹریز کا جواب مل جائے گا۔ اس لیٹر پر CIA نے کوئی انویسٹیگیشن کی یا نہیں، پر اس لیٹر کو اگلے 45 سالوں تک سیکرٹ فائلز میں رکھا گیا اور پھر 2003 میں ڈی کلاسیفائی کیا گیا۔ آج بھی یہ CIA کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ مانی جانے والی اور لاجیکل تھیوری یہ تھی کہ ایس ایس اورنگ میڈن پر کوئی خطرناک کیمیکل لوڈڈ تھا۔ یاد رہے کہ اس وقت ورلڈ وار 2 تازی ختم ہوئی تھی۔ جاپان اور جرمنی کے پاس بہت سے ڈیڈلی کیمیکلز ہوا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جہاز ان ڈیڈلی کیمیکلز کی اسمگلنگ کر رہا تھا، جیسا کہ پوٹیشیم سائنائڈ،
یا نائٹروگلیسرین۔ ایکسپرٹس کے مطابق اگر سمندر کا نمکین پانی پوٹیشیم سائنائڈ کے ساتھ مل جائے تو اس سے بے حد زہریلی گیس نکلے گی۔ یہ انسان کی لنگز میں جا کر کیمیکل ریئیکشن کرتی ہے اور دم گھٹنے سے فوراً موت ہو سکتی ہے۔ اس تھیوری سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہاں سے ملنے والی باڈیز پر کوئی زخم کیوں نہیں تھے۔ نائٹروگلیسرین کی بات کی جائے تو وہ ایک ایکسپلوسیو کیمیکل ہے۔ اگر اسے صحیح سے اسٹور نہ کیا جائے تو وہ اپنے آپ بھی پھٹ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے ریسکیو ٹیم نے جو آگ دیکھی وہ اسی کیمیکل کا نتیجہ تھی۔ ایک اور اینگل یہ ہے کہ شاید یہ جہاز یونٹ 731 کا سامان لے کے جا رہا تھا۔ یونٹ 731 جاپنیز آرمی کا وہ خوفناک یونٹ تھا جو انسانوں پر بایولوجیکل ایکسپیریمنٹس کرتا تھا۔ جب امریکن انٹرونشن کے بعد جاپان جنگ ہار گیا تو امریکہ نے ان کے سائنٹسٹ کو اپنے پاس شفٹ کرنا چاہا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جہاز وہی سیکرٹ بایولوجیکل ویپنز یا کیمیکلز لے کے جا رہا ہو اور راستے میں لیکیجز کی وجہ سے پورا کریو مارا گیا۔ کیونکہ یہ ایک سیکرٹ مشن تھا تبھی جہاز کو کہیں رجسٹر نہیں کروایا گیا تھا، اور جب CIA نے 45 سالوں بعد وہ لیٹر ڈی کلاسیفائی کیا تو اس تھیوری پر لوگوں کا یقین مزید پختہ ہو گیا۔ ایک اور دلچسپ پوائنٹ یہ ہے کہ سلور اسٹار کے کریو نے بتایا کہ وہاں کا ماحول بہت بھاری تھا۔ کتے کا مرنا اور اس کا ایگریسو پوسٹ میں فریز ہو جانا ظاہر کرتا ہے کہ شاید اس نے وہاں کسی خوفناک چیز کو دیکھا ہو۔ یہ پوائنٹ اس حادثے کا رخ سپر نیچرل مسٹری کی طرف کرتا ہے۔ SS اورنگ میڈن کی حقیقت آج بھی سمندر کی گہرائیوں میں کہیں دفن ہے۔ ہم صرف اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر ہم لاجیکل ہو کر سوچیں تو کیمیکل لیک تھیوری سب سے زیادہ اسٹرانگ لگتی ہے۔ جاپنیز وار کرائمز کے کیمیکلز، ان کو اسمگل کرنا اور سیفٹی کی کمی نے ان بیچارے سیلرز کی جان لے لی۔ یہ واقعہ دنیا کے ان چند واقعات میں سے ایک ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سمندر اپنے اندر کتنے راز چھپائے بیٹھا ہے۔ آج بھی جب جہاز اسٹریٹ آف ملاکا سے گزرتے ہیں تو پرانے سیلرز SS اورنگ میڈن کی کہانی یاد کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ انسان چاہے کتنی بھی ترقی کر لے، نیچر اور قسمت کے آگے آج بھی بے بس ہے۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔